اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ طٰہٰ جو قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 49 اور 50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 49 کا ترجمہ یہ ہے کہ فرعون نے کہا، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اور آیت نمبر 50 کا ترجمہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی، ایک ہدایت دی۔ مصر میں فرعون کو سورج دیوتا کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح سورج ان کا سب سے بڑا معبود تھا، خود فرعون بھی معبود کا درجہ رکھتا تھا معاذ اللہ، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق فرعون کی پرستش عین سورج کی پرستش سمجھی جاتی تھی۔ فرعون کا سوال تم دونوں کا رب کون ہے بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام و فرعون علیہ السلام میں بنیادی اختلاف رب پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب کی بات کرتے ہیں، فرعون اس رب کو نہیں جانتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ذکر ہے کہ فرعون نے اس جگہ کہا وما رب العالمین، یہ 26واں سورہ ہے قرآن مجید کے شعراء، اس کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوگا ہے اور رب العالمین کیا ہے۔ چونکہ فرعون کی ثقافت میں یہ لفظ ایک اجنبی سا لفظ تھا۔ قال ربنا الذی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں رب کی جامع تعریف ہے اور فرعون کے مزاعم کی رد بھی۔ فرعون اور دیگر بت پرستوں کا زوم یہ ہے کہ خالق بے شک اللہ ہے، لیکن خلقت کے بعد موجودات کے امور کی تدبیر دیگر ارباب کے ہاتھ میں ہے معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس نے جہاں ہر شے کو اس کی خلقت عنایت کی ہے، وہاں اس کی بقا و ارتقاء کے لیے ہدایت بھی عنایت فرمائی ہے۔ یعنی خلق اور تدبیر دونوں جس کے اختیار میں ہے وہ میرا رب ہے۔ دوسرے لفظوں میں میرا رب وہ ہے جس نے پہلے ہر شے کو خلق کیا، اس کے بعد اسے طریقہ زیست بھی بتایا، لوازم حیات کی سوچ دی، دوست و دشمن کی پہچان دی۔ میرا رب صرف تخلیق کر کے اسے کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، بلکہ تخلیق کرتا ہے کہ اس مخلوق کو زندگی کا سلیقہ بھی خود دیتا ہے۔ جن باتوں پر ان موجودات کی بقا و ارتقاء موقوف ہے، ان کی سوجھ بھی ان میں ودیت فرماتا ہے۔ جو سوجھ بوجھ خلقت کے ہمراہ ودیت ہوتی ہے وہ تکوینی و فطری ہدایت ہے، اور جو خلقت کی تکمیل کے بعد ہدایت ملتی ہے وہ تشریعی ہے۔ اگر ان موجودات میں خداداد سلیقہ زندگی نہ ہوتا تو کوئی اپنی زندگی کے لوازمات سے آشنا نہ ہوتا، نہ اپنی غذا کی پہچان ہوتی، نہ دوست و دشمن کی شناخت ہوتی، نہ مال میں مامتا کی شناخت ہوتی، نہ ماں میں مامتا کی شناخت ہوتی، نہ بچے کو ماں کی چھاتی سے انس ہوتا۔ اللہ نے تمام موجودات میں اپنی زندگی کو قائم رکھنے کا سلیقہ ودیت فرمایا ہے۔ اب نفسانی علاج کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایسے طبیب تھے جو اپنی حکمت و طب کو لیے گھوم رہا ہو، اس نے اپنے مرہم درست کر لیے ہوں اور داغنے کے آلات گرم کر لیے ہوں، وہ اندھے دلوں، بہرے کانوں اور گونگی زبانوں کے علاج میں جہاں ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کو استعمال میں لاتا ہے، اور دوا لینے والے غفلت زدہ اور حیرانی و پریشانی کے مارے ہوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 108 ہے۔ اپنے نفسوں کو اپنا دشمن سمجھو جس کے ساتھ جہاد کر رہے ہو، اور ایک عاریت کی چیز جانو جسے واپس پلٹانا ہے، کیونکہ تمہیں اپنے نفس کا طبیب بنایا گیا ہے، صحت و تندرستی کی نشانیوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے، بیماری کی نشاندہی کی جا چکی ہے اور دوا کا پتہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اب خوب اچھی طرح غور کرو کہ تم اپنے نفسوں کا علاج کیسے کرتے ہو۔ بلا شبہ
تمہیں اپنا طبیب بنایا گیا ہے اور بیماری تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے اور صحت کی نشانی سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور دوا کی طرف تمہاری رہنمائی کر دی گئی ہے۔ پس دیکھو تم اپنے نفس کا کیا انتظام کرتے ہو۔ یہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے اور وسائل اشیاء کی جلد 11 میں بھی ہے۔ طب کے متعلق کچھ احادیث پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص طب کا پیشہ اختیار کرتا ہے اسے خدا سے ڈرنا چاہیے، خیر خواہی سے کام لینا چاہیے اور خوب محنت کرنا چاہیے۔ جذامی کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے ڈر کر بھاگا جاتا ہے۔ جذامی کوڑی سے ایسے ڈرو جیسے شیر سے ڈرا جاتا ہے۔ سردی میں سردی سے احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ سردی انسانی جسموں میں وہی کرتی ہے جو درختوں میں کرتی ہے کہ ابتدا میں درختوں کو جلس دیتی ہے اور آخر میں انہیں سرسبز و شاداب کرتی ہے۔ یہ شرح ابن ابی الحدید کی جلد 18 میں لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔